اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکیہ، سورہ بروج مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ والسماء، آسمان کی قسم، ذات البروج، برجوں والے۔ برجوں سے مراد تو وہ 12 برج ہیں جن کو آفتاب 1 سال کی مدت میں مکمل کرتا ہے، یا آسمانی قلعے، وہ حصے جن میں فرشتے پہرے دیتے ہیں، یا بڑے بڑے ستارے جو دیکھنے میں آسمان پر معلوم ہوتے ہیں۔ والیوم الموعود، وعدہ دیے گئے دن قیامت کی قسم۔ وشاہد، حاضر ہونے والے دن جمعہ کی قسم۔ ومشہود، اور حاضر کیے گئے دن عرفہ کی قسم۔ قتل، مارے گئے، اصحاب الاخدود، کھائیاں کھودنے والے۔ یہاں ایک واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک جادوگر تھا، ایک بادشاہ کا۔ بادشاہ نے، وہ کافر بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اپنے پاس، اور وہ بوڑھا ہو گیا اور بالکل ایسے کہ جیسے مر جائے گا، تو ختم ہونے ہی والا تھا۔ تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اپنا کوئی لڑکا بھیجو جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ تو جادوگر نے ایک اپنے بندے کو بھیجا، ایک لڑکے کو بھیجا۔ تو وہ لڑکا جو تھا جادو سیکھنے جاتا تھا، جس راستے سے گزرتا تھا نا، وہاں راستے میں ایک راہب تھا عیسائی، جو کہ انجیل پڑھا کرتا تھا۔ یہ اس کی عبادت گاہ کے پاس سے ہی گزرتا تھا، تو اسے اس کی آواز اور اس کا پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ تو یہ جادوگر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تھوڑی دیر نا راہب کے پاس بیٹھ جاتا۔ اسے راہب کا نا جو تلاوت تھی بڑی اچھی لگی، اور اسے یہ سب بہت اچھا لگا۔ تو اس نے نا پھر سیکھنا شروع کر دیا، اس لڑکے نے یہ انجیل کو، اور عیسائی ہو گیا۔ اس وقت چونکہ سچا مذہب عیسائیت تھا، تو اب جب یہ جاتا نا جادوگر کے پاس، تو اسے غصے ہوتا کہ بھئی کیوں دیر سے آئے۔ تو اس نے ایک دن نا اس راہب سے کہا کہ ایسا ہے کہ جب میں آتا ہوں، چونکہ میں جادو سیکھ رہا ہوں، تو جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں آپ کے پاس دیری لگ جاتی ہے، تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، اور جب واپسی پہ پھر وہ چونکہ ان کے پاس راہب کے پاس بیٹھتا تھا، اس نے کہا کہ گھر دیر سے پھر جاتا ہوں تو گھر والے ڈانٹتے، تو اب میں کیا کروں۔ تو جو راہب تھے انہوں نے کہا کہ بھی جب آپ جادوگر کے پاس جاؤ تو وہ اگر کہے کیوں دیر سے آئے، تو کہنا گھر سے دیری ہو گئی، اور جب گھر جاؤ اور وہ اگر ناراض ہو کہ کیوں دیر سے آئے ہو، تو کہنا جادوگر کی طرف سے دیری ہوگی، تو اس طرح تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو وہ بھی حل ہو گیا پھر مسئلہ، دونوں طرف سے پورا من یہ آتا جاتا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا کوئی جانور بیٹھا ہوا تھا، اور لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ تو دل میں اس لڑکے نے سوچا کہ آج نا میں دونوں علم آزما لیتا ہوں کہ کون سا صحیح ہے، تاکہ مجھے ایک ہی سیکھنا چاہیے، تو اس نے کیا کیا کہ میں ساتھ جاؤں یا آپ خود چلے جائیں گے؟ اس نے کہا کہ دل میں کہا کہ یا اللہ، میں یہ پتھر اٹھا رہا ہوں، اگر راہب کا دین سچا ہے، پہلے اس نے پتھر مارا کہ اگر جادوگر کا دین سچا ہے، وہ علم صحیح ہے، تو آپ اس کو، جانور کو میرے اس چھوٹے سے پتھر سے مار دیجیے۔ تو اس نے پتھر پھینکا تو جانور نہیں مرا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ، اگر راہب کا علم اور دین اور مذہب سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجیے، تاکہ لوگ راستہ گزرنا شروع ہو جائے۔ اس نے پتھر پھینکا تو اس سے وہ جانور مر گیا، اور لوگ راستہ گزرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے دل میں یہ یقین پکا ہو گیا کہ جو میں راہب سے حاصل کر رہا ہوں وہی سچا ہے۔ تو اب یہ ادھر جاتا، لیکن اس پہ اتنا دھیان نہ دیتا، جو جادوگر کا علم تھا، زیادہ سے زیادہ یہ انجیل سیکھنے لگ گیا۔ تو ایک دن نا
یہ آیا اور بادشاہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کی محفل میں، تو وہاں بادشاہ کے بالکل قریب بیٹھنے والا بندہ نابینا تھا۔ اس نے اس کو دم کیا، اس کو پھونکا تو وہ اس کی نظر لوٹ آئی، تو وہ بہت خوش ہوا اور اس بات کا چرچا ہو گیا کہ اتنا علم اس نے حاصل کر لیا کہ اب پیدائشی اندھے جو ہے نا، پیدائشی اندھے ہیں نا، ان کو یہ دم کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس بات کا علم بادشاہ کو پہنچا کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا آپ ایسا علم اتنا حاصل کر چکے ہیں کہ پیدائشی اب مریض بھی آپ سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں ٹھیک کرتا، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ نے جب اس نابینے اپنے پاس بیٹھنے والے شخص کو دیکھا تھا نا، تو اس نے اس سے کہا تھا کہ کیسے تمہاری نظر لوٹ آئی؟ تو چونکہ اس نے جب دم کیا تھا نابینے کو اس لڑکے نے، تو اس نے جب اس کی نظر لوٹ آئی تو اسے بتایا کہ یہ میں نے نہیں لوٹائی بلکہ اللہ نے لوٹائی ہے، وہی لوٹانے والا ہے نظر کو۔ تو بادشاہ نے جب اس نابینے سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میری نظر اللہ نے لوٹائی ہے۔ تو بادشاہ چونکہ خود کی عبادت کرواتا تھا اور کافر تھا، مجھے یہ بہت برا لگا۔ اس نے پھر لڑکے سے بھی جب بات کی تو لڑکے نے بھی یہی کہا کہ یہ نظر جو ہے یہ اللہ نے لوٹائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو جادو سیکھنے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ انجیل سیکھ رہا تھا تو راہب نے اسے کہا تھا کہ دیکھو تم پر اب امتحانات تو آئیں گے لیکن میرا پتہ مت بتانا۔ تو اب اس کو تکلیفیں دی گئی، جو لڑکا تھا اس کو بے حد تکلیفیں دی گئی۔ تو اس نے اس راہب کا پتہ بتا دیا کہ اس راہب سے میں نے یہ علم حاصل کیا۔ پھر اس کو عدالت میں لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں پھروں گا۔ تو بھری عدالت میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے آرے کے ساتھ اس کے سر سے آرا چلایا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ اپنے مذہب سے نہ پھرا۔ پھر عبداللہ بن تامر ان کا نام تھا اس لڑکے کا، ان کو بھی کہا گیا کہ بھی آپ اس جو آپ عیسائیت اپنائے بیٹھے ہیں یہ آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک ایک بڑی فوج ساتھ بھیجی بادشاہ نے کہ اس لڑکے کو نہ سمندر میں لے جاؤ اور کشتی پہ بٹھاؤ، جب بھی سمندر کی کشتی پہنچے نا اسے دھکا دے دو، یہ مر جائے گا۔ اب جب یہ سمندر کے بیچ میں گئے تو اس لڑکے نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اکفنا منہم بما شئت، اے اللہ جس طرح چاہے تو ان سے مجھے بچا۔ تو طوفان آیا سمندر کے اندر اور سارے لوگ غرق ہو گئے اور یہ واپس آ گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھی وہ جو تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو عبداللہ نے کہا کہ وہ سارے غرق ہو گئے اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑی فوج دے کر بھیجی کہ پہاڑی پر لے جاؤ اس لڑکے کو، تو جب اوپر چوٹی پر پہنچو تو وہاں سے اسے دھکا دے دو تاکہ یہ گر کے مر جائے اور تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ اب جب یہ لوگ پہاڑی پر گئے تو اسی طرح انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم اکفنا منہم بما شئت، اللہ جس طرح تو چاہے مجھے بچا لے ان سے۔ تو وہاں پر زلزلہ آیا، سارے لوگ پہاڑی سے گر کے مر گئے اور یہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ کچھ بھی کر لو آپ مجھے نہیں مار سکتے، ہاں جو طریقہ میں کہوں اس طریقے سے اگر آپ مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا نا اب اسے یعنی ہم پھانسی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ سارے لوگوں کو جمع کرو اور پھر مجھے مطلب سامنے کھڑا کرو اور مجھے تیر مارو، اور تیر اس طرح مارو کہ اس سے پہلے یہ پڑھو کہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کہ میں اس اللہ کے نام کے ساتھ تیر مار رہا ہوں جس لڑکے کا رب ہے۔ لوگوں نے چونکہ عبداللہ کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا تھا اور ساری پبلک جمع تھی، بادشاہ نے اسی طرح پھر تیر چلایا تو وہ ان کی کن پٹی پر لگا اور وہ گرے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو جتنے لوگ آئے ہوئے تھے نا سب لوگ مسلمان ہو گئے یہ دیکھ کر۔
بادشاہ کو پھر بتایا گیا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ اس نے اپنی دعوت علی الاعلان آپ کے منہ سے دعوت دلا دی نا سب کو، آپ نے یہ جو کہا ہے تو لوگ تو سارے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ پورے محلے میں جگہ جگہ ہر راستے کے، جہاں راستہ شروع ہو یا ختم ہو، ہر راستے کے کنارے پر ایک بڑی سی کھائی کھود دو، ایک تنور بنا دو اور اسے آگ سے بھر دو، اور لوگوں کو اس تنور کے پاس لاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اس مذہب کا بائیکاٹ کرے، اسے چھوڑ دیں۔ اگر وہ چھوڑ دیں تو انہیں بخش دو، وگرنہ انہیں آگ کے اندر گرا دیں۔ تو اسی طریقے سے بہت دنیا اس دن یعنی وہاں آگ میں ڈالی گئی اور لوگ شہید ہو گئے، لیکن اپنے اس کلمے سے نہ پھرے۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک خاتون نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ مسلمان تھی، تو اس نے وہ ذرا سی ڈری کہ میرا چھوٹا بچہ ہے تو میں اسے لے کر کیسے آگ کے اندر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ ماں آپ صبر کرو، بس بے شک آپ سچ پر ہو اور اللہ کا وعدہ جنت سچ ہے۔ تو جب بچہ بول پڑا تو ماں پھر اللہ کا نام لے کر اس آگ میں کود گئی۔ تو اس طرح بے شمار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا گیا قتیلا، مارے گئے اصحاب الاخدود، کھائیاں کھودنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا تھا، وہ سارے کے سارے سال کے اندر ہی مر گئے۔ النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ، یہ جب ہم وہ علیہا، اس آگ کے پاس قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم، اور وہ علامہ اس سلوک کو جو یہ فعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، ان آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما، اور نہیں، نقم، بدلہ لیا انہوں نے، منہم، ایمان والوں سے، اللہ مگر ان یہ کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، العزیز، جو زبردست ہے، حمید، تعریفوں والا ہے، الذی، وہ ذات، لہو، جس کی ملک و حکومت ہے، السماوات، آسمانوں پر، والارض، و زمین پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل، ہر شیء، چیز پر، شہید، موجود ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، فتنوا، تکلیفیں دیے گئے، مؤمنین، ایمان والے مردوں میں سے، والمؤمنات، عورتوں میں سے، بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دی ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبوا، نہ توبہ کی انہوں نے، فلہم، پس ان کے لیے، ثم پھر فلہم، پس ان کے لیے، عذاب، و عذاب ہے، جہنم، جہنم کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب و عذاب ہے، حریق، دوزخ کا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہے، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے، انہار، نہریں، ذالک، یہ فوز، کامیابی ہے، کبیر، بڑی۔ ان، بے شک، بطش، پکڑ، ربی کا، تیرے رب کی، لشدید، البتہ سخت ہے، انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، یبدئ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید، اور دوبارہ وہ پیدا کرے گا، وہو، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، ودود، محبت والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، مجید، بزرگی والا ہے، فعال، کر گزرنے والا ہے، لما، جس کام کا، یرید، کو ارادہ کرے۔ حل، کیا آتا ہے کا آپ کے پاس، حدیث و خبر، جنود، لشکروں کی، فرعون کے لشکر کی، وثمود، اور قوم ثمود کے لشکر کی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا اور قوم ثمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ بلکہ الذین، جو لوگ، کافر و کافر ہیں، فی تکذیب، جھٹلانے میں ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، من ورائہم، ان کو ہر طرف سے محیط، گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ ہوا قرآن پاک، بلکہ ہوا وہ قرآن پاک، مجید، بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، یعنی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جہاں بدلہ نہیں اس کو جا سکتا۔ اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی دے اور استقامت دے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد